نبوت نابعون سے عبارت ہے، اور نابعون سے مراد فقط غیب کی خبر ہے، اور غیب کا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نبی کو عطا کرتا ہے۔ الانباء عن الغیب، الانباء بالغیب، دونوں باتیں۔ پھر ہم نے وحی کا معنی بھی واضح کر دیا کہ وحی سے مراد بھی وہ علم ہے اور وہ خبر ہے جو عالم غیب کی ہے اور مبنی بر غیب ہوتی ہے۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور سیدنا خضر علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا۔ اس پر گفتگو پچھلی کسی ایک نشست میں کر چکا ہوں۔ آج اس واقعہ کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس کے مختلف پہلوؤں پر 2 مرتبہ الگ الگ گوشوں پر میں نے روشنی ڈال دی۔ آج صرف ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، قرآن مجید کے اس لفظ کی شرح کرتے ہوئے، یہ واضح کرنے کے لیے کہ اگر کسی کو نبی اور رسول کو جب علم عطا کیا جاتا ہے تو وہ علم غیب تو ہوتا ہی ہے، مگر اس کو علم غیب کہنا بھی جائز ہے۔ صرف میں نے یہ کہا تھا کہ نبی اور رسول کو عالم الغیب نہیں کہتے، مطلع علی الغیب کہتے ہیں اگر اس ذات کی بات ہو، تاکہ امتیاز رہے خالق اور مخلوق میں۔ رہ گیا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے غیب میں سے عطا کرتا ہے، سو اس کا علم بھی علم الغیب ہی ہوتا ہے، اس کی اخبار غیبیہ ہی ہوتی ہیں، اس کا انباء عن الغیب ہی ہوتا ہے۔ اس پر ایک بڑی لطیف اور بڑی دلچسپ ایک ریفرنس ہے جو حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، اور وہ علم الغیب کا لفظ حضرت خضر علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ سیدنا خضر علیہ السلام کے لیے جو مذہب مختار ہے، اکثریت کا مذہب یہ ہے کہ وہ ان کو ولی مانتے ہیں، نبی نہیں۔ بعض علماء اور ائمہ نے ان کے بارے میں نبوت کا بھی اقرار کیا ہے۔ یہ 2 الگ ویوز ہیں، اس بحث سے ہمیں غرض نہیں۔ علامہ ابن کثیر بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت جو میں نے کوٹ کی، کہ پھر جب مچھلی وہ زندہ ہو گئی اور پانی میں چلی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون آرام کرنے کے بعد آگے چلے گئے، تو آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت یوشع بن نون کو، آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کچھ تھکن اور بھوک لائق ہوئی تو آپ نے کھانا مانگا۔ اب مچھلی کاٹ کر بھون کر سالن بنا کر کھانے کے لیے لے کے چلے تھے، تو جب وہ یہ بات ہوئی تو اس وقت انہوں نے، قرآن مجید کہتا ہے کہ مچھلی تو بھاگ گئی تھی، زندہ ہو کر بھاگ گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم وہاں رکے تھے جہاں 2 دریا مل رہے تھے آپس میں، فإنی نسیت الحوت، تو میں تو مچھلی کا بات بھول گیا بتانا کہ آپ کو بتا، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس سے پہلے قرآن بیان کر چکا ہے فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، وہ مچھلی کٹی ہوئی بھونی ہوئی نہ صرف زندہ ہوئی بلکہ بھاگ گئی دریا کے اندر ایک سرنگ بناتے ہوئے، راستہ بناتے ہوئے، اس کو سربا کہا ہے، زندہ ہو کے بھاگ گئی۔ پانی سے مس کیا مچھلی، پانی گرا مچھلی زندہ ہو گئی اس آب و ہوا میں۔ اور پھر حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت میں آپ کو بتانا بھول گیا، لیکن مچھلی تو اس وقت واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، وہ تو باہر میں، سمندر میں یا دریا میں عجیب طریقے سے وہ بھاگ گئی تھی زندہ ہو کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر کہا جو قرآن کہتا ہے ذالک ما کنا نبغی، اے یوشع جہاں مردہ کٹی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی تھی نا، بس وہی مقام ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا باری تعالیٰ کہ کیا جو علم تو نے مجھے عطا کیا ہے کچھ ایسا علم بھی ہے جو وہ مجھے نہ دیا ہو، کسی اور کو دیا ہو، اور وہ اس علم میں مجھ سے بھی زیادہ ہو۔ اب یہاں وہ اشارہ ملتا ہے کہ اس سے مراد علم نبوت تو نہیں ہو سکتا جو احکام اور شریعت کا علم ہے، وہ تو رسول ہیں، احکام و شریعت کا علم تو موسیٰ علیہ السلام ہی کے پاس زیادہ ہوگا چونکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ علوم غیبیہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں
تو باری تعالیٰ مجھے پھر اس آدمی سے ملاقات کرا دے تاکہ میں جا کے وہ علم اس کے ساتھ رہ کے سیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں چل، وہ جو میرا بندہ ہے، نام نہیں بتایا خضر، اس کا ٹھکانہ، اس کا علامت ذاتی نہیں بتائی، فقط بتایا کہ اس جگہ جا جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہیں، وہاں تو اس کو پا لے گا۔ تو جب مچھلی زندہ ہونے کی علامت سامنے آئی تو فرمانے لگے یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا وہ بندہ، وہ ولی حضرت خضر، یا بعض علماء کے اقوال کے مطابق وہ نبی، مگر اکثریت اس کی ولایت ہی کہ ان کی ولایت کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں تو جہاں وہ موجود ہیں اسی جگہ کے لیے ہم نکلے تھے، سو وہاں کے لیے وہ چل پڑے۔ اور جب وہ چلے تو اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ مچھلی جب زندہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے انبیاء، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی رحمت اور خصوصی عنایات کے خزانے سے نوازتا ہے، جس جگہ وہ رہتے بیٹھتے اٹھتے ہیں وہاں کی آب و ہوا بھی ان سے فیض یافتہ ہوتی ہے۔ تو یہ وہ پانی تھا جس میں وہ وضو کرتے تھے، نہاتے تھے، غسل کرتے تھے، تو چونکہ وہ پانی ان کے وضو اور غسل کی وجہ سے ان سے مس ہوتا رہتا تھا، تو اس پانی کی تاثیر یہ تھی کہ جب وہ پانی مچھلی کو لگا اس نے مردہ بنی ہوئی مچھلی کو زندہ کر دیا، موت حیات میں بدل گئی۔ یہ علامت ولایت بھی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اولیاء صالحین کی مجلسوں میں، اہل اللہ کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کے اپنے دل ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ خیر، تو فرماتے ہیں کہ جب وہ پلٹ کر آئے فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، تو پھر وہ اپنے قدموں کے نشانوں کے ساتھ ساتھ وہاں پہنچے۔ جب اس جگہ پہنچے تو فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، تو انہوں نے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہمارے بندوں میں سے وہ بندہ خاص جو خضر تھا۔ اس کے دو تلفظ ہیں، خضر بھی ہے اور خضر بھی ہے، خضر اور خضر دونوں لفظ ہیں۔ تو ان کو پا لیا اور وہ ایک چادر اوڑھے چھپ کے بیٹھے تھے، چھپا کر ایک چادر کے اندر اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، فسلم موسیٰ، تو وہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو جواب دیا۔ اب مختلف احادیث حافظ ابن کثیر نے روایت کی ہیں، تو ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کی ہے تو اس میں ان کو العبد الصالح، کسی ایک روایت میں بھی آقا علیہ السلام سے لفظ ولی، لفظ نبی نہیں آیا ہے۔ تو اس جگہ فرماتے ہیں اس میں وَتَجِدَ الْعَبْدَ الصَّالِحَ الَّذِي تَطْلُبُ، وہ نیک بندہ وہاں تو پالے گا جس کی تمہیں تلاش اور جس کی تمہیں طلب ہے۔ العبد الصالح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اسی طرح مختلف الفاظ جو آئے ہیں، ہر جگہ الفاظ میں اسی طرح کے لفظ آئے ہیں، العبد الصالح یا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ، عباد کا عالم، کوئی بندوں میں سے کوئی بندہ تیرا، تو اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ خیر، سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو، کیا موسیٰ بنی اسرائیل ہیں؟ تو یہاں پر حافظ ابن کثیر نے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ڈسکرپشن دی ہے۔ یہ حافظ امام ابن کثیر کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ علم خاص جو آپ کو عطا ہوا ہے میں اس میں سے کچھ لوں، سیکھوں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، اب یہ خود علم غیب کا آغاز ہو رہا ہے، جو کچھ بعد میں ہونے والا تھا وہ پہلے بیان کر دیا۔ کہا کہ پھر ایسے ایسے واقعات ہوں گے کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ۔ اس پر حضرت حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں وَكَانَ رَجُلًا يَعْلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ قَدْ عُلِّمَ ذَلِكَ، یہ لفظ تھا جس کو میں کوٹ کرنا چاہتا تھا کہ انبیاء اور اولیاء کو بھی اگر اللہ تبارک و تعالی اگر اولیاء کو بھی بس وساطت انبیاء ان کے توسط اور وسیلہ سے عطا کر دے حصہ، اور جب انبیاء رسولوں کو عطا کر دے تو عطا کر دینے کے بعد بھی ان کے علم کو علم الغیب ہی کہا جائے گا۔ اس پر حافظ ابن کثیر کو میں نے اس لیے کوٹ کیا، وہ کہتے ہیں وَكَانَ رَجُلًا، خضر علیہ السلام ایک ایسے شخص تھے یعلم علم الغیب، ان کے پاس علم الغیب تھا، وہ علم غیب جانتے تھے، قد علم ذلک، اور یہ ان کو سکھایا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ تو وقال موسیٰ بلا، تو پھر میں رہوں گا ساتھ۔ پھر آگے تفصیلی واقعہ ہے، وہ بیان کرنا آگے مقصود نہیں ہے۔ تو آپ نے آگے پھر بیان کرتے ہیں کہ وہ علم غیب تھا جس کی طلب کے لیے وہ آئے تھے، اور وہ اس کا وسیع خزانہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر کو عطا کیا، اور اسی کی طرف اشارہ ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ پھر وہ کہتے ہیں فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، پھر آپ اگر میری پیروی کر کے یہ علم سیکھنا چاہتے ہیں تو میں جو کچھ کروں مجھ سے سوال نہ کریں، حتیٰ احدث لک منہ ذکر، حتیٰ کہ میں خود اس کی تعبیر بیان کر دوں۔ اس کے بعد پھر آگے پورے تفصیلی واقعات آ جاتے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور پھر حضرت یہ حافظ ابن کثیر آگے پھر بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ خضر علیہ السلام تھے الذی خصہ اللہ بعلم، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم خاص، علم غیب سے مختص کیا تھا جو کسی اور کو اس وقت عطا نہ تھا، اتنا جس قدر کے، جیسے علم شرائع میں ان کو کثرت دی تھی تو علم غیب میں ان کو کثرت دی تھی۔ اس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے۔ تو اب یہ جو علوم غیبیہ عطا کیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو دیتا ہے، اپنے رسول اعظام کو دیتا ہے، اولیاء کو دیتا ہے، وہ حواس، عقل اور وجدان و قلب سے ماورا ہوتے ہیں۔ اب اس پر میں کچھ ریفرنسز حدیث نبوی کے دینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید سے گفتگو ہو چکی کہ حضور علیہ السلام نبوت محمدی اور رسالت محمدی، اس کا احاطہ علمی کا عالم کیا تھا، اور علم غیب کا اور علوم غیبیہ کی وسعت کا اور احاطہ کا عالم کیا تھا۔ اگر آپ تفصیل سے ان احادیث کو پڑھنا چاہیں تو یہ میری اپنی کتاب ہے جو حدیث میں مرتب کی میں نے، المنہاج السوی، یعنی باب ہے عظمت الرسالہ و شرف المصطفیٰ، اس کی فصل ہے فی منزلت علم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و معرفتہ، میں نے جمع کی ہیں حدیث۔ اب یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ اب سبسٹینشیٹ کریں ہم کہ اس بحث اب تک کی اس کو حدیث نبوی سے، پہلی حدیث کوٹ کر رہا ہوں، متفق علیہ ہے، جو صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی اور کتب میں ہے۔ کتاب مواقیت الصلاۃ میں ہے، وقت الظہر عند الزوال، صحیح بخاری کتاب العلم میں بھی ہے، اور اسی طرح الادب المفرد میں بھی ہے، پھر صحیح مسلم کی کتاب الفضائل میں ہے، باب و توقیر ہی و ترک و اکثار سوال اما لا ضرورت الیہ، مسند احمد بن حنبل کی مسند میں بھی ہے، اور الاذ القیاس دیگر بہت سی کتب میں متفق علیہ حدیث۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انس بن مالک روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج حین زاغت الشمس فصلی الظہر، جب آفتاب ڈھل گیا تو آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، آپ نے نماز ظہر پڑھائی، فلما سلم قام علی المنبر، سلام پھیرنے کے بعد آپ ممبر پہ قیام فرما ہوئے، فذاکر الساعہ، آقا علیہ السلام نے قیامت کا ذکر فرمایا، وذاکر ان بین یدیہا امورا عظاما، اور ذکر فرمایا کہ اس قیامت سے پہلے بہت بڑے بڑے واقعات اور حادثات ہوں گے، اور پھر آپ فرماتے ہیں قال من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل عنہ، چیلنج کیا، فرمایا تم میں سے جس شخص کا جی چاہے اس میں سے کوئی سوال مجھ سے کرنا چاہے وہ پوچھ لے۔ اب میں نے عرض کیا تھا یہ جو علم غیب ہوتا ہے نبوت کے ساتھ، یہ اس کی وہ صفت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہمہ وقت ثابت ہوتی ہے۔ بعضوں نے کہا کہ نبوت مجرد اللہ تعالیٰ کا خطاب جب جس سے ہو جائے تو نبوت ہو جاتی، مجرد خطاب الہی سے۔ بعض نے کہا کہ یہ جو علم ہے غیب کا، یہ صفت ثبوتیہ ہے نبوت کے لیے کہ ہر وقت اس کے لیے ثابت ہوتی ہے، ثابت ہونا لازم ہے۔ مگر محقق بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزوں کو اسی ایک ہی معنی میں یکجا کیا گیا ہے کہ نبوت کی ابتدا بغیر اللہ کے خطاب سے نہیں ہوتی، جب اللہ خطاب کرتا ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب الی آخر الآیہ، جب اللہ خطاب کرتا ہے، کسی فرد برگزیدہ کو مخاطب کرتا ہے، اپنی وحی فرماتا ہے، تو اس خطاب سے اس کی نبوت ثابت ہو جاتی ہے۔ مگر اس کی نبوت کا برقرار رہنا اور اس کا نبوت رہنا جب تک اس کی نبوت ہے، اور نبوت کبھی بھی منقطع نہیں ہوتی، کبھی بھی اس ذات شریفہ سے غائب نہیں ہوتی، الگ نہیں ہوتی، جو جیسے جیسے نبوت برقرار رہتی ہے اسی طرح اس کا علم غیب جو الانباء عن الغیب ہے وہ اس کے ساتھ برقرار رہتا ہے۔ یہ دونوں متصل ہیں، لازم و ملزوم ہیں، جس پر میں نے پچھلی ایک نشست میں بڑی تفصیل سے مثالیں دے کر بتائی تھی کہ جیسے پانی ہے،
آپ سمجھیں کہ گیلا کرنا پانی کی ایک صفت ثبوتیہ ہے. آپ کہیں کہ پانی ہو اور وہ گیلا نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ چراغ ہے، یہ چراغ جل رہا ہے، آپ سمجھیں کہ روشنی ہو، سورج ہو، چراغ ہو مگر روشنی نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا. جب چراغ ہوگا، بلب ہوگا تو روشن بھی کرے گا. تو یہ صفات لازم و ملزوم ہے، وہ ذات کے ساتھ وہ صفت قائم رہتی. تو اسی طرح آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ علوم ہمہ وقت قائم تھے جو اللہ نے عطا کر دیے، وہ خزانے. مگر ضروری نہیں ہے ہر چیز ہمہ وقت بتانے کے لیے نہیں تھی. جب کوئی طلب کرتا بتا دیتے، جب ضرورت نہ ہوتی اخفا فرماتے، ضرورت ہوتی اظہار فرماتے. کبھی ایسے مواقع پیش آتے، ضرورت پیش آتی حالات کے پیش نظر کہ پھر آپ اعلان فرماتے. تو یہ مختلف احوال اور واقعات اور ضرورتوں کے مطابق اس کا اظہار ہوتا تھا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل عنہ، جس کا جی چاہے کہ قیامت اور قیامت سے پہلے جو واقعات و حادثات رونما ہوں گے. اب آپ دیکھیے ہزاروں لاکھوں برس کی بات کر رہے ہیں. اب 1500 سال تو آج تک ہو گئے نا، قیامت ابھی تو نہیں آئی. اب قیامت کتنے زمانے کے بعد آئے گی آپ اندازہ کر لیں. وہ تمام زمانے جو قیامت تک ہوں گے اور جتنے واقعات و حادثات قیامت تک رونما ہوں گے، آپ نے فرمایا جو شخص اس میں سے جس چیز کا سوال کرنا چاہے مجھ سے کر لے. فرمایا واللہ فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہی، خدا کی قسم تم کسی چیز کی نسبت بھی مجھ سے اگر سوال کرو گے تو میں بہی ما دمت فی مقامی ھذا، اسی جگہ کھڑا میں تم کو اس کا بتا دوں گا. ٹائم بھی نہیں لوں گا کہ انتظار کرو وہی آ لینے دو پھر بتاؤں گا، نہیں. جب تک میں سٹیج پر کھڑا ہوں جو چیز پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا یہیں کھڑے. آپ بار بار یہ فرماتے رہے. قال انس اکثر الناس البکا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کے اس غضب نبوت کو دیکھ کر، اور یہ بات یقیناً اس وجہ سے کیفیت ہوئی تھی آپ کے غضب مبارک کی کہ کچھ منافقین نے، کچھ لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کی تھیں، آپ کے علم پر طعنے کیے تھے. امام خازن نے تفسیر خازن میں اس کو بیان کیا ہے کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ نبی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے قیامت تک ہر مومن اردت علیہ امتی، امت میرے اوپر پیش کی گئی، ہر مومن و کافر قیامت تک میں نے اس کو جان لیا اور پہچان لیا. اپنی امت کے ہر مومن و کافر کو میں جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں قیامت تک. آقا علیہ السلام کے اس ارشاد پر مومنوں نے کو تانا زنی کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں ارد گرد اور ہم منافق ہیں، کلمہ اوپر سے پڑھتے ہیں اندر سے مومن نہیں. ہمیں تو یہ پہچانتے نہیں ہیں کہ کیا ہم مومن ہیں یا منافق ہیں، ہمیں جانتے نہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ قیامت تک ہر مومن اور منافق کو جانتا ہوں. تو ان کی تانا زنی آقا علیہ السلام تک پہنچی. فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو میرے علم پر تانا زنی کرتے. یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی. یہاں پر وہ بات نہیں آئی. دوسرے مقام پر حدیث بخاری اور مسلم میں اتنے کلمات آئے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں کی گئیں جس سے آپ کی طبیعت مقدسہ پر ملال آیا اور پھر آپ نے فرمایا تو لوگ رونے لگ گئے. وَأَكْثَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول سلونی سلونی، آقا علیہ السلام بار بار فرماتے رہے پوچھ لو جو پوچھنا ہے، پوچھ لو جو پوچھنا ہے. فقال انس فقام الی رجل، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں پھر ایک شخص کھڑا ہو گیا. قال این مدخلی یا رسول اللہ، اس نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے میرا مرنے کے بعد ٹھکانہ کیا ہوگا. آپ نے فرمایا النار، دوزخ میں جاؤ گے. اب بعض ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو سوال تھا بار بار کہنا، اس کا تعلق صرف قیامت کی علامات سے تھا جو فرماتے تھے پوچھ لو جو پوچھنا ہے. لہٰذا اس حدیث کے پورے مضمون نے اس خیال کو رد کر دیا، چونکہ پوچھنے والا قیامت کی علامت کا تو پوچھ ہی نہیں رہا، وہ تو اپنا پوچھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد میں دوزخ میں جاؤں گا یا جنت میں. وہ تو اپنے مرنے کے بعد اپنا اس کا غیبی انجام عالم غیب میں کیا ہوگا وہ پوچھ رہا ہے. وہ سراسر ایک امر غیب ہے اور اس کا کوئی تعلق نہ قیامت سے ہے اور نہ قیامت کی علامات میں سے ہے. سوال ڈیفرنٹ ہے. تو آقا علیہ السلام کی مراد اگر صرف یہ ہوتی کہ بس قیامت اور قیامت کی علامات کے متعلق جو پوچھنا ہے پوچھ لو، یہ ہوتی تو اس کے سوال کو انٹرٹین نہ کرتے. فرماتے بھائی نہیں، میں نے تو قیامت کی علامات کے لیے تمہیں دعوت دی ہے، تم اپنے لیے پوچھ رہے ہو کہ مر کے کہاں جاؤ گے، وہ مجھے کیا معلوم، وہ تو موت کے بعد قبر کا معاملہ اللہ کو معلوم ہے. یہ فرماتے نہیں، اس نے سوال کیا این مدخلی یا رسول اللہ، کہاں جاؤں گا مر کر، میرا ٹھکانہ کیا ہوگا، اور آپ نے فرمایا النار، دوزخ ہوگی.
اب دیکھ لیو حدیث متفق علیہ ہے، اس کی صحت پر بخاری مسلم دونوں متفق ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ اس حدیث کی صحت پہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک اور شخص اٹھا، فقام عبداللہ ابن حذافہ، عبداللہ بن حذافہ اٹھا، اس کے نسب کے بارے میں لوگ کچھ غلط ملط بات کرتے تھے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ اس نے کہا آج علم میں نبوت معجزن ہے، جوش میں ہے، تو اپنا مسئلہ بھی حل کرا لوں۔ اس نے پوچھ لیا من ابی یا رسول اللہ۔ اب اندازہ کر لیں، ایک نے سوال کیا مرنے کے بعد اس کے اپنے انجام کا، تو آقا نے وہ بتا دیا، اور دوسرے نے سوال کیا ماں کے پیٹ کے رحم کے اندر اپنی ابتدا کا۔ ایک اپنے انجام کا سوال کر رہا ہے، ایک ماں کے رحم قبر میں انجام کیا ہوگا، ایک ماں کے پیٹ میں میری ابتدا کس کے نطفے سے ہوئی۔ اب دیکھ، دونوں واضح طور پہ امور غیب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے انٹرٹین کیا، پوچھا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا حذافہ، تمہارا باپ حذافہ ہے، نسب کی تصدیق کر دی۔ قال ثم اکثر ان یقول سلونی سلونی، پھر پوچھتے رہے پوچھ لو پوچھ لو۔ جب یہ ہو گیا فبارک عمر علی رکبتیہ، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل جھک گئے، آقا علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ فقال ردینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یا رسول اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، ہم ایمان لائے۔ دوبارہ اعلان کیا، دراصل اب یہ لوگوں کی طرف سے، وہ جنہوں نے گستاخی تو بدبختوں منافقوں نے کی تھی، مگر ایز اے ہول سب کی طرف سے درخواست کر رہے ہیں معافی کی آقا، ہم راضی ہیں، اپنے اللہ کو رب مانتے ہیں، اسلام کو دین مانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں۔ اب اس اعلان کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ کو رسول مانتے ہیں تو ہمیں ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ نے آپ کو علوم غیب سے نوازا ہے، کوئی مخفی نہیں ہے کچھ آپ سے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا۔ اب یہ حدیث، یہ تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اور اسی کو حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کو روایت کیا کہ سیدنا فاروق اعظم نہ صرف جھکے گھٹنوں کے بل، بلکہ جھک کر حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کو بوسہ لیا، چوما۔ تو حضور کے قدمین شریفین کو چومنا سب صحابہ کے سامنے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت۔ قال فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ حین قال عمر ذلک۔ اب ایک تو یہ حدیث ہے، اس کے بعد دوسری حدیث وہ حضور علیہ السلام کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے یہ بھی، اور یہ امام بخاری نے کتاب و بدء الخلق میں روایت کی، باب ما جاء فی قول اللہ تعالی والذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اور حدیث کا جو نمبر ہے وہ 3020 ہے۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقاما، فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ السلام ہمارے درمیان قیام فرما ہوئے، کھڑے ہوئے، فاخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم حافظ ذالک من حافظہ ونسیہ من نسیہ، رواہ البخاری۔ کہ آقا علیہ السلام قیام فرما ہوئے اور کائنات اور مخلوقات و کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت کے دن کے آخر پر جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہو جانے کے وقت تک کا سارا کچھ ہمیں بیان فرما دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پر ہم میں سے جس نے اس میں سے جتنا کچھ یاد رکھا وہ اسے یاد رہا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ اب یہ بات، اس سے یہ پتہ چلا، اب یہ سوال اگر آپ کے ذہن میں آئے کہ ایک مجلس میں آقا علیہ السلام نے ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات تک اور دخول جنت و دوزخ تک سارا کچھ اتنا طویل مضمون جو سینکڑوں برس چاہیے جس کے بیان کے لیے، تو ایک لمحے میں کیسے آقا علیہ السلام نے چند گھنٹوں میں بیان فرما دیا؟ یہ بھی آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ جس نبی کو ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات کا علم عطا کر دیا ہے اللہ رب العزت نے، یہ علم غیب وسیع، تو وہ اس علم غیب کو ایک نشست میں بیان کرنے کی طاقت کیوں نہیں عطا کرتا؟ یہ بھی آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ۔